یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الہمزہ کی تفسیر موصول شدہ سوالات کی روشنی میں کریں گے۔ پہلا سوال ہے کہ دوسروں کی عیب جوئی اور طعن و تشنیع کرنے والوں کے لیے کیا وعید آئی ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ دنیاوی مال و دولت کی محبت انسان کو کیسے دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ سورۃ مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ خرابی ہے ہر طعنہ دینے والے، عیب جوئی کرنے والے کے لیے جس نے مال سمیٹا اور گن گن کر رکھا، خیال کرتا ہے کہ اس کا مال سدا رہے گا اس کے ساتھ، کوئی نہیں، وہ پھینکا جائے گا اس روندنے والی میں۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ روندنے والی؟ ایک آگ ہے اللہ کی سلگائی ہوئی، وہ جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ ان کو ان آگ پر بند کر دیا جائے گا لمبے لمبے ستونوں میں۔ سورۃ الہمزہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 9 آیات اور 1 رکوع ہے۔ سورۃ مبارکہ کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ دوسروں کی عیب جوئی اور طعن و تشنیع کرنے والوں کے لیے کیا وعید ہے؟ سورۃ الہمزہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ہلاکت کا اعلان فرمایا ہے جو دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں یا ان پر طعنہ زنی کرتے ہیں۔ یہ رویہ انسان کی اخلاقی پستی کو ظاہر کرتا ہے اور معاشرتی بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، غیبت کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ موجودہ دور میں طعن و تشنیع، بدگمانی اور سوشل میڈیا پر دوسروں کی عیب جوئی عام ہو چکی ہے۔ یہ آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ یہ عمل اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے اور ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے، دنیاوی مال و دولت کی محبت انسان کو کیسے دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے؟ سورۃ الہمزہ کی آیت 2 اور 3 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیاوی مال و دولت انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دولت اس کی زندگی میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی اور اس دولت کے ذریعے سے اسے تحفظ رہے گا اور وہ عیش اور آرام میں رہے گا۔ حالانکہ موت اور آخرت کی حقیقت ہر انسان کو پیش آنے والی ہے، تو آیت مبارکہ کے اندر جو تنبیہ کی گئی کہ اس مال کو ہمیشہ نہیں سمجھنا ہے اور خود کو بھی دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں سمجھنا، موت اور فنا ہر شخص پر آنے والی ہے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ۔ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ تیرے مال میں سے وہی تیرا ہے
جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ دے کر محفوظ کر لیا۔ آج کے دور میں لوگ مال و دولت کے حصول میں مشغول ہو کر آخرت کو اور آخرت کی تیاری کو بھول چکے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ مال کو مقصد حیات بنانے کے بجائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کا ذخیرہ بنا لیا جائے اور اس مال کے ذریعے سے آخرت کی تیاری کی جائے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔